نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے، قرآن مجید کی تفسیر کون لکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے کتنے علوم کا جانا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے کم از کم 15 علوم کا جانا ضروری ہے، جس میں صرف، نحو، منطق، بلاغت، فلسفہ، فقہ، حدیث، اور حدیث پر حدیث کی کتب اچھے طریقے سے نظر ہو، تفاسیر کی کتابوں کا اس نے مطالعہ کیا ہو، تفسیر کبیر، روح المعانی، سب کا۔ تو ہر کوئی نہیں لکھ سکتا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر کوئی تفسیر لکھنا شروع کر دیتا ہے، جو فارغ ہوتا ہے، یہ لبرل لوگ جو ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی طرف سے تفسیر لکھتا رہتا ہے۔ تو ترمذی میں حدیث موجود ہے، جس شخص نے قرآن مجید میں اپنی رائے سے کوئی بات کی، اگرچہ وہ درست بھی ہو، پھر اس نے خطا کی، غلطی کی، تو لہٰذا اپنی طرف سے تفسیر بیان کرنا ناجائز حرام ہے۔ جیسے الخبیثات الخبیثین، ایک نے تفسیر یہ کی ہے کہ اس کا جو تعلق ہے یہ آخرت کے ساتھ، حالانکہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا کئی لوگ ہیں لبرل لوگ تفسیر، اور ہمارے جو کئی علماء ہیں انہوں نے تفاسیر کی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں تفسیر کی لکھی ہیں، تو انہوں نے بھی کئی معاملات میں غلطی کی ہے۔ ہر بندہ تفسیر نہیں لکھ سکتا، تفسیر کے لیے بہت علوم کا جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مستند جو تفاسیر ہیں، جیسے تفسیر کبیر ہے، روح المعانی ہے، روح البیان ہے، تو یہ تفاسیر ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور باقی تفاسیر، ان تفاسیر کا لازمی مطالعہ کریں۔ اگر پڑھنی ہو تفسیر تو تفسیر نعیمی بہت بہترین تفسیر ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس طرح نور العرفان ہے، تو یہ بہت بہترین ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی بات اس طرح کی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اس طرح جو کئی خطباء ہوتے ہیں، مقررین ہوتے ہیں، علماء نہیں ہوتے، اپنی طرف سے قرآن مجید کی آیت بیان کر کے اس کی تشریح کرتے رہتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے بھائی۔ دیکھیں پہلے وہ مستند جو تفاسیر ان کو دیکھیں، پھر اس کی تفسیر بیان کریں۔ اپنی طرف سے قرآن مجید میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے، ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔